مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمہ اللہ تعالی بڑے درد کے ساتھ مسلمانوں کو متوجہ فرما کر وہ فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں سنو، مغرب کی طرف سے تمہیں مسلسل آواز آ رہی ہے، کوئی پکارنے والا یہ پکار رہا ہے، انگریز پکار رہا ہے تمہیں، اور وہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے، مسلمانوں اے ہمارے غلاموں سنو، سنو ہمارے غلاموں، ہم تمہارے آقا ہے، تم ہمارے غلام ہو چکے ہو۔ لیکن اس آواز کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، اس آواز پر کسی کی رگ نہیں پھڑکتی، کسی کا خون جوش نہیں مارتا۔ یہ آواز کہتی ہے، کیا کہہ رہے یہ آواز کہہ رہے، اے مسلمانوں، اے ہمارے غلاموں، اب تمہارے اقتدار کا سورج غروب ہو چکا، تمہارے اقتدار کا سورج ڈوب چکا، اب تم حکمران ہو نہیں سکتے، تمہارے اقتدار کو ہم نے ختم کر دیا، تمہارے علم کے کنویں سوکھ گئے، تمہارے علم کے کنویں ختم ہو چکے، تم اب ان پڑھ، نادان اور جاہل صرف ہمارے غلام ہو چکے ہو، سر سے پاؤں تک تم ہمارے غلام بن چکے ہو۔ آج کون ہے تمہارا نوجوان، کون سا ایسا نوجوان ہے جس کے بالوں میں ہماری غلامی نظر نہ آتی ہو، جس کے کپڑوں میں ہماری غلامی نظر نہ آتی ہو، جس کے رہن سہن میں ہماری غلامی نظر نہ آتی ہو؟ تم ہمارا لباس پہن کر، تم ہماری بولی بول کر ہم فخر محسوس کرتے ہو، ہم تمہارے آقا ہے، تم ہمارے غلام ہو۔ جب صبح صبح تمہارا چھوٹا معصوم بچہ ہمارا قومی شعار، ہمارا مذہبی شعار ٹائی پہن کر جب اسکول جاتا ہے، تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تم ہمارے غلام بن چکے ہو۔ تمہارے گھروں میں ہمارے طریقے رائج، تمہارے دماغوں میں ہمارے افکار رائج، تمہارے ہر چیز میں ہمارے افکار بیٹھ چکے ہیں، ہماری فکریں تمہارے فکر میں بیٹھ چکی ہیں، تم غلام ہو چکے ہو۔ تمہارے نوجوان، تمہیں بہت فخر تھا اپنے جوانوں پر، تم کہا کرتے تھے کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن یہی تمہارے نوجوان، ہم نے انہیں اپنا مکمل طور پر غلام بنا لیا ہے، تمہارے مردوں سے مردانگی کو ختم کر دی، فحش فلمیں دکھا دکھا کر تمہارے جوانوں کو اور تمہارے مردوں کو ہم نے ان کی مردانگی ختم کر دی۔ اب تم میں کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی خالد، کوئی طارق، کوئی صلاح الدین اور کوئی ٹیپو پیدا ہو نہیں سکتا۔ ذرا تصور کرو، ذرا سوچو، اے مسلمانوں، مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مسلمانوں ذرا سوچو، اگر اب بھی ہوش نہ آیا تو پھر کب ہوش آئے گا؟ اب بھی اگر غلامانہ زندگی سے ہوش نہیں آیا، انگریز کی طرف سے پکار رہے، تم جس اسکولوں میں بھیج رہے ہو اس اسکول کا نصاب ہمارا مرتب کیا ہوا، ہمارا نصاب، اس اسکول کے کپڑے ہمارے کپڑے، اس اسکول کا ذہن ہمارا ذہن، پھر تمہارے بچے ہمارے غلام نہیں بنیں گے تو کیا بنیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غلامی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور ہمیں اپنے صحابہ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ جیسا ایمان کہ اینقص الدین وانا حی۔ حضرت ابوبکر فرمایا کرتے تھے کہ دین میں کمی کی جائے، میرے لباس کو، آج مسلمان یہ ہونا چاہیے، میرے طریقوں کو، میرے نبی کے طریقوں کو مٹایا جائے اور میں زندہ ہوں، اور وہ بھی میری اولاد کے اندر سے میرے طریقوں کو، میرے نبی کے طریقوں کو ختم کیا جائے، اور میں دیکھ رہا ہوں اور اس پر خوش ہوں۔ اس سے بڑھ کر غلامی کیا ہو سکتی ہے؟